محترم سامعین و کرام، السلام علیکم۔ اس بار میں آپ کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی۔ آئیے سب سے پہلے میں ان کا حلیہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا لمبا چوڑا قد تھا، خوبصورت اور خوبرو تھے، گھنی داڑھی تھی اور عمدہ اوصاف کے مالک تھے۔ چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، سرمگین چمکدار آنکھیں اور باوقار گفتگو کرتے تھے۔ سنجیدہ و متین تھے اور زیادہ تر چپ رہتے تھے اور بات کرتے ہوئے بار بار شہادت کی انگلی کی حرکت دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام خنوخت بھی تھا۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت شیث کے بعد آپ ہی پہلے نبی ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہیں، اور کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ سے ہی ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے اور ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے بھی آپ ہی تھے، اور علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ سے ہی شروع ہوئے۔ اللہ نے آپ پر 3 صحیفے بھی نازل کیے، اور آپ اللہ کی کتابوں کی بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی نہیں معلوم۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث کی شریعت پر ہی عمل پیرا رہے۔ چونکہ حضرت ادریس نبی بھی تھے تو ان پر اللہ کی طرف سے شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح کر کے لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے، اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ پہ جہاد کیا اور غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن مال غنیمت اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیدل تھا اور دوسرا سوار تھا۔ چنانچہ پوری تیاری کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکہ ہوا۔ آخرکار ادریس علیہ السلام نے ان کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ان کا بہت سا مال اور اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ نے ان سب باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن میں اشارتاً ذکر کیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو 4تھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تکمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزر گئے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا
کہ مجھے جنت دکھاؤ، تو وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازہ کھول کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پہ تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وہی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے میری مرضی سے، میرے اذن سے کیا ہے، اور میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور جمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 سے 57 میں یہ لکھا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ تو دوستو، حضرت ادریس کی قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں و نبیوں پر کتنا بڑا فضل اور کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے، اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں، حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ۔